السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمستہ لرننگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم مسلمان کا ایک دن اس عنوان پر کچھ بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ بغور سماعت کر کے اسی طرح ہمارا ایک دن گزارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک انسان سوتا ہے تو اس کے سر پر شیطان 3 گانٹ باندھ دیتا ہے، 3 گھانٹیاں باندھ دیتا ہے۔ اب وہ 3 گھانٹیاں کیسے کھلتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ، بیداری کے وقت اگر اللہ کا ذکر لے کر، اللہ کا نام لے کر اگر وہ بیدار ہوا تو پہلی انحلت العقدۃ الاولیٰ، تو پہلی گھانٹی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد وہ تولا، وضو کر لیا تو اس کی دوسری گھانٹ کھل جاتی ہے، اور پھر وضو کرنے کے بعد وصلی رکعتین، 2 رکعت اگر نماز پڑھ لیا تو تیسری گھانٹ بھی کھل جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ طَيِّبًا نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، پھر اس کا دن بڑا ہی سنہرا اور بہت ہی چستی کے ساتھ گزرے گا۔ اگر یہ 3 کام بھی نہیں کیا، اٹھتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، وضو نہیں کیا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھی اس نے، تو اس کا دن بڑا ہی خراب اور برا گزرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نیند سے بیدار ہوتے وقت سب سے پہلے ہم دعا پڑھ کر، کیونکہ دعا پڑھ کے سوئے تھے تو دعا پڑھ کر اٹھیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھ کر اٹھیں۔ اٹھنے کے بعد وضو کریں، جیسے کہ ہم نے وضو کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، تو اس طرح وضو کر لیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا دن بڑا ہی اچھا گزرے گا۔ اب اٹھنے کے بعد ہم دعا پڑھیں، اٹھنے کے بعد ہم واش روم جاتے ہیں۔ واش روم جاتے وقت ہمارا جانے سے پہلے دعا پڑھنا ہے اور بایاں قدم اندر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے بایاں قدم اندر رکھنا ہے۔ اندر رکھتے وقت دعا بھی پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور پھر ہماری تمام ضرورتوں سے استنجا سے سب فارغ ہونے کے بعد پھر وضو کر کے استنجا سے فارغ ہو گئے، باہر نکلنے کے وقت غفرانک دعا پڑھنا ہے۔ اب دیگر دعائیں بھی حدیثوں میں وارد ہیں، آپ کی آسانی کے لیے جو وارد بخاری شریف میں وارد ہے، اتنی دعا بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو ہم اٹھے، اللہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد واش روم گئے۔ واش روم جاتے وقت بھی ہم نے دعا پڑھی، اور واش روم سے نکلے تو بھی ہم نے دعا پڑھی، اور یہ ہمارا صبح ہونا چاہیے۔ عموماً مسلمانوں کی عادت ہے کہ 8 بجے اٹھتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ فجر سے پہلے اٹھا کرتے تھے، تہجد کی پابندی خود کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی تہجد پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اسی طرح گھر والوں مسلمانوں پر ضروری ہے کہ فجر میں ہی اٹھنے کی عادت ڈالیں، اور فجر کی نماز باجماعت نماز پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں، اور نماز پڑھنے جاتے وقت اپنے بچوں کو بھی، اپنے پریوار میں جو بڑے بچے ہیں ان کو بھی مسجد کو لے جانے کی عادت ڈالیں۔ اب اتنی دعائیں ہونے کے بعد پھر اس کے بعد یہ وضو کر لیے، کپڑا پہن رہے ہیں، کپڑا پہنتے وقت بھی دعائیں ہیں، بسم اللہ کہہ کر کپڑا پہن لیں آپ کی آسانی کے لیے، ورنہ دعائیں بہت لمبی ہیں، آپ کو مشکل ہوگی، بلکہ ہم نہیں بول رہے، تو بسم اللہ کہہ کر دائیں طرف کو زیادہ ترجیح دیں ہر کام میں، کپڑا پہنتے وقت اور پھر کنگھی کرتے وقت، اور کنگھی بھی اب جن کو بال ہیں وہ کنگھی کریں، تیل لگائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیاری حدیث ہے، سرکار فرماتے من کان لہ شعر فلیکرمہ، جن کے بال ہیں اس بالوں کا بڑا اہتمام کرے. یعنی اہتمام کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کو دیکھ ریکھ کرے، بلکہ کنگھی وغیرہ کرے، تیل لگائیں. یہ تیل لگانا، کنگھی کرنا، یہ سب سنت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل امر حتی فی ترجلہ و تنعلہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنی چیز کو تقدیم کرتے تھے، پسند فرماتے تھے. اپنے چپل پہننے میں، کپڑا پہننے میں، کنگھی کرنے میں. اس لیے نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں داہنی طرف کو تقدیم کرنا یہ سنت کریمہ بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کپڑا پہن لیں، اور کپڑا پہننے کے بعد اب جو بھی کام کاج کو جانا ہے، اب کسب حلال کے لیے جانا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اور گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ خرجنا وعلیہ توکلنا یہ دعا پڑھ کر نکلے. انشاءاللہ العزیز دن بڑا مبارک اور انشاءاللہ العزیز برکت والا دن ہوگا. اور کاروبار کے لیے جہاں بھی ہم جاتے ہیں، اب گاڑیوں میں جاتے ہیں تو گاڑیوں میں جاتے وقت عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سڑکوں پر گاڑیاں رہتی ہیں. کچھ لوگ گاڑیوں کے جو ٹرافک رولز ہیں اس کے خلاف کرتے ہیں. حالانکہ اسلام نے بھی ٹرافک کے لیے بھی کچھ نیم قانون رکھے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یروی اخاہ، کہ ایک مسلمان کو جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو ڈرائے. اب ڈرانے کے یہ ہے کہ ہم گاڑی چلاتے وقت بہت زیادہ سپیڈ چلا رہے ہیں، یا تو سپیڈ چلاتے ہوئے جو سامنے ہمارے کوئی مسلمان جا رہا ہے اس کے سامنے ایک دم جا کے فوراً سڈنلی ہم بریک ڈالیں، یہ سب خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے گاڑی چلاتے وقت بھی جو ملک کے، وطن کے جو ٹرافک رولز ہیں اس کا اہتمام کر کے گاڑیاں چلائیں. اور پھر ہم کاروبار جاتے، دکان کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ سب سنت طریقہ بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور کسب حلال کرنے والے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت اور حمایت رہتی ہے. یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں. اور قرآن نے جہاں بھی کھانے کا ذکر کیا ہے وہاں سب کہا ہے کلوا من الطیبات ما احل لکم، تم حلال میں سے جو طیب ہے، جو عمدہ ہے، وہ کھانے کی کوشش کریں اور وہی کھلائے بھی. صحابہ کرام کا معمول رہا کہ جب وہ صحابہ کرام کام کاج کے لیے نکلتے تھے تو ان کی بیویاں ان سے کہا کرتے تھے یا رجل اتق اللہ فینا لا تأتی الینا بحرام، اے مرد، اے شوہر، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہمیں حرام لا کے کھلا مت. اس لیے جو ہم کماتے ہیں وہ حلال کمائی ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ حلال کمانے کی ہم کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز باقی باتیں آگے کی ویڈیو میں ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.